اور اس بات جس نے بگاڑی تھی اس کی نشاندہی بھی کر دی کہ میرے پیارے بچے فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، تیرے ساتھ مکاری کریں گے، تیرے ساتھ ستم کریں گے، تیرے ساتھ ظلم زیادتی کریں گے، اور فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا آگے کہا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ اور اب بات یہی تک نہیں، بات بولا تو ایک ایک عقدہ کھولا، پوری کی پوری بایوگرافی، پورا کا پورا بایو ڈیٹا، پوری کی پوری ہسٹری حضرت یوسف علیہ السلام کی اول سے لے کر آخر تک چند سطروں میں بیان کر دیا ہے۔ اب بھی اگر کوئی قرآن کو پڑھنے والا نام نہاد نہ مانے ورنہ حضرت یعقوب بے خبر نہیں، وہ باخبر تھے، اور خبرداری یہاں سے ایک ایک لفظ بتا رہا ہے۔ آگے کیا کہا؟ فرمایا میرے بچے، میرے معصوم یوسف، کذالک یجتبیک ربک ویعلمک من تأویل الاحادیث، اسی طرح تجھے میرا رب چن لے گا۔ اب وہ تو بیٹھا ہے گود میں، اب آگے کیا لکھا ہے؟ یہ کوئی نجومی صاحب نہیں بول رہے ہیں، یہ بھی رملی صاحب نہیں بول رہے ہیں، یہ نبی بول رہا ہے۔ اب یہ تو آپ دیکھ کر تو نہیں بتا رہے، یہ کچھ ستاروں کو دیکھ کر نہیں بتا رہے، یہ علم الآداد کو لفظوں کو لفظوں سے نہیں ملا رہے، یہ ماتھے کی شکل دیکھ کر نہیں بول رہے، وہ وہی بول رہے ہیں جو عین ہونا ہے۔ کہا یجتبیک ربک یوسف، خواب تو نے نہیں بتانا، اگلی بات میں تجھے بتا دیتا ہوں کہ رب تعالیٰ تجھے مجتبی بنائے، اللہ تجھے مجتبی بنائے گا، اپنے بندوں جو چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں ان میں سے ایک تو بھی ہوگا۔ یجتبیک ربک، اور آگے کہا وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تجھے اور علوم کے علاوہ خاص طور پر انبیاء کی دنیا میں تجھے تعبیرات کا علم خاص عطا فرمائے۔ ابھی یوسف نے جوان ہونا ہے، قید میں جانا ہے، لوگوں نے خواب بتانے ہیں، اس نے تعبیریں بتانی ہیں، جو کچھ جیل میں ہوگا ابا جان ابھی بول رہے ہیں۔ اب بھی اگر کوئی اپنا ضدی ملا جی یہ کہے کہ یعقوب بے خبر رہے، وہ ظالم وہ تو ایک ایک نکتہ بول رہا ہے، ایک ایک عقدہ بول رہا ہے، جتنے موتی چھپے تھے سارے رول رہا ہے، اور تو پھر بھی بے خبر بول رہا ہے۔ لگتا ہے تجھے شیطان بول رہا ہے، اسی لیے تو ایک انبیاء کے نبی کے بارے میں غلط بول رہا ہے۔ فرمایا نہ، اب آگے حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کو فرمایا میرے بچے فَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، یہ جملہ اس پچھلے سے بھی زیادہ۔ فرمایا کہ ایک تو تجھے اللہ تعالیٰ خواب کی تعبیرات کا علم عطا فرمائے گا، آگے فرمایا کہ یُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اللہ اپنی نعمتیں کامل تجھے عطا فرمائے گا، تمام عطا فرمائے گا۔ یعنی صرف تو معبر نہیں ہوگا، صرف تو علامہ نہیں ہوگا، صرف تو مجتبی نہیں ہوگا، اللہ کی نعمتوں کا تجھ پر بھی برسے گا۔ اب یہ نعمتیں ظاہری بھی ہوں گی، یہ نعمتیں باطنی بھی ہوں گی، حسن بھی کمال ہوگا، اور بھرا ہوا تیرے پاس پورے کا پورا صحن مال سے بھرا ہوگا، تجھے اللہ عزت عطا ساری نعمتیں۔ نعمت کی تشریح میں آپ کو یہ محرم کے حوالے سے اشارتاً کہہ دیتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے حضرت خواجہ شفیق بلخی، خواجہ شفیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں حج پہ جا رہا تھا، ایک جگہ سے گزرا، میں نے ایک بزرگ کو بیٹھے دیکھا، وہ چپ کر کے بیٹھے تھے، اللہ کا ذکر فرما رہے تھے، لوگ آتے تھے، ہاتھ چوم جاتے تھے، کچھ نہ کچھ پیش کر جاتے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ میں پیچھے دور بیٹھا تھا، مجھے بڑا غصہ آیا۔ یعنی اس کو بھی قدرتی بات ہے، نعمت کسی کو ملتی ہے، غصہ کسی کو آپ نے سمجھا ہے، نعمت
नेमत किसी को मिलती है और तकलीफ का एहसास किसी को होता है। ये भी एक मर्ज है, ये भी एक बीमारी है कि अगर अल्लाह ताला ने आप अच्छा घर दे दिया तो वो तीसरी गली वाला वो वहां गुस्सा झाड़ रहा है। तो अब मामला ऐसा है, और ये हर तबके में होता है, किसी में थोड़ा होता है, किसी में थोड़ा चौड़ा होता है, हर तबके में ये बीमारी होती है। अल्लाह वो बहुत थोड़े होते हैं जो किसी को अच्छे मामला के दे के ठंडे रहते हैं, वो लोग कम होते हैं। और ये करीबियों को भी तकलीफ होती है, बल्कि करीबियों को ज्यादा होती है। सूरत यूसुफ उसकी गवाह। अब वो कहते हैं कि वो बुजुर्ग बैठा था, लोग आते थे, हाथ चूमते थे, कुछ न कुछ पेश करते थे। हजरत ख्वाजा शफीक बल्कि फरमाते हैं कि मैं उस वक्त बड़ा मौलाना था और मैं पीछे बैठ के गुस्से से तलमला रहा था, मैं डोरा चौड़ा हो रहा था। अब मैंने कहा ये आदमी लोगों के ऊपर भार है, ये लोगों पे बोझ बना हुआ है, न कमाता है, न हाथ हिलाता है, मुफ्त में बैठ के खाता है। गुस्सा कहते हैं मुझे बड़ा आया जब मैंने कहा ना ये लोगों पे भार है। तो अचानक वो जो आगे बैठा था उसने कुरान की आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न, ओए बदगुमानी न कर, बर्बाद हो जाएगा। कहते हैं कि ये तीर था जो मेरा कलेजा चीर गया, कि इधर ख्याल था उधर लहरों से लहर मिली और उसने वहीं से बेनिकाब करना। कहते हैं कि मैंने जब ये आयत सुनी उसके मुंह से, न उसने गर्दन फेरी न मेरी तरफ देखा, बस लहरों पे नजर पड़ी। उसने वहां से मेरी इस्लाह की कि हया कर, इल्म पढ़, लिख के बर्बाद हो रहा है। इसीलिए कहते हैं कि इल्म निजात का बायस नहीं है, इल्म निजात का बायस नहीं है, निजात का बायस रहमत है। कसरत इल्म निजात की जमानत नहीं है। अल्लाह अकबर। अब बात वही आ गई कि बैठे थे हजरत इब्न सीना साहब भी तशरीफ फरमा थे और एक बुजुर्ग थे हजरत अबू सईद। किसी ने कहा हजरत इब्न सीना अल्लामाए ज़मान है, तिब का इमाम, साइंस का इमाम। आपने फरमाया कि मकारिम अखलाक नदारत, कि इस बेचारे के पास अखलाकियात कख नहीं है। इब्न सीना को पता चला, दौड़ा हुआ आया, कहने लगा हजरत साहब मैंने अखलाकियात पे इतनी इतनी किताबें लिखी हैं। आप हंस पड़े, फरमाने लगे गुस्से में आ गए हैं आप, मैंने ये तो नहीं कहा कि मकारिम अखलाक न दानत, आप इल्म के प्रोफेसर नहीं, आप डॉक्टर हैं, लेकिन करूं क्या कि आप जानते सब कुछ है, करते का इल्म के पहाड़ है, अमल आपके पास जीरो भी नहीं है। मेरा मतलब ये था। उसकी गर्दन झुक गई, उसने कहा जो कहा ठीक कहा। अब मामला वही कि कहने लगे कि उस बुजुर्ग ने जब ये सलाह की मुझे निदामत हुई, आंसू आए। मैंने कहा कि मैं इस बुजुर्ग से चल के माफी मांगता हूँ। मैंने माफी का प्रोग्राम बनाया, उसने रुमाल कांधे में रखा, वो चल दिया। अब वो चला, मैंने कहा ये भी चलेगा, मैं भी चलूंगा, दोनों चलेंगे, अभी मैं पहुंच जाऊंगा। लेकिन जब वो चले आराम से, मैंने दौड़ लगाई, लेकिन उसके कदमों और मेरे कदमों में न जमीन आसमान का फर्क। अब तेरा शहबाज के साथ उड़ना चाहे तो कितनी दूर तक उड़ेगा। कहते हैं कि जब मैं दौड़ता दौड़ता मैं थक गया, सांस फूल गया। अब उसने आराम से थोड़ा सा सुख का सांस लिया। उस वक्त तक दोपहर सर पे आ चुकी थी और पानी की बूंद बूंद को मेरा जी तरस रहा था। अब जब मुझे पानी की प्यास ने अर्थ मुआ कर दिया तो वो बुजुर्ग ठहर गया। अब मैंने कहा रेत है, पत्थर है, कंकर है, एक कुआं नजर आया, वो भी कुएं के करीब आके रुके। मुझे आस लगी, उधर प्यास लगी, फिर आस लगी, लेकिन इस वक्त आके देखा न डोल है न रस्सी, जान फिर फंसी, न डोल न रस्सी। मैंने कहा अब ये क्या करेगा बाबा, मैं क्या करूंगा।
اب یہی احساس تھا کہ اس نے ایسے ریت کی مٹھ بھر کر ماری کنویں میں زور سے، پانی ایسے ابلا کہ کنویں کے کناروں سے باہر چلا، فرمایا مر نہیں پی، میں نے چلو بھر بھر کے پیاس بجھائی، لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ جب بندے کو بہت زیادہ بھوک لگی ہو تو بڑا مولانا بھی ہو تو اسے بعد میں یاد آتا ہے کہ بسم اللہ بھی پڑھنی تھی، جلدی میں بسم اللہ بھی یاد نہیں رہتی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جب میں پانی پی چکا وہ پھر چل دیے، میں نے کہا اب ہوش آیا، میں معافی مانگو نکلا تو اسی لیے تھا۔ انہوں نے آگے چلتے چلتے کہا انی لغفار لمن تاب، اگر تم نے توبہ کی ہم نے بخش دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم بولے نہیں، وہ پہلے بول گئے۔ کہتے ہیں اب عقیدہ اور پیڑا ہوا، ہم سواری بھی بھول آئے، ہم اپنے کارواں کو بھی بھول آئے۔ ہم نے کہا جدھر تم ادھر ہم، اب آگے چلے تو وقت تھا نماز کا، میں نے کہا پھر مارے گئے، پانی بھی رستے میں آیا تھا، پی لیا، وضو نہ کر سکے، اب تو دور دور تک نہ ستارہ ہے نہ جگنو، مرگ امید کے آثار نظر آتے ہیں، سراب ہی سراب ہے، کیا ہوگا؟ اب آگے جب میں نے بار بار سوچا وضو کا کیا بنے گا، ہو سکتا ہے تیمم پہ گزارا کرنا پڑے، وہ بزرگ وہیں بیٹھ کے نیچے چادر بچھائی، چادر بچھا کے بیٹھ کے ہاتھ سے مٹی کے ساتھ کھیلنے لگ گئے۔ میں نے کہا لگتا ہے بچپنا یاد آ، مٹی کے ساتھ جو کھیلنے لگے ہیں، اب تھوڑی سی ادھر ہٹائی، تھوڑی ادھر ہٹائی، تھوڑی ادھر ہٹائی، میں سمجھا کہ بول بھی نہیں سکتا، کہ پہلے خیال کیا تھا پکڑا گیا، بولوں گا تو اور جکڑا جاؤں گا، میں چپ کر کے بیٹھا رہا کہ میری نماز جا رہی ہے، اس کو کھیل سوجھا ہوا ہے۔ اب چند سیکنڈ گزرے تھے، جب مٹی ہٹا چکے ایسے نظر ڈالی اور ہنسے میرے حال پہ تھے، ایسے جو ہنسے تو جیسے چشمہ زمزم پھوٹتا ہے بیچ میں سے پانی پھوٹ نکلا۔ اب مجھے کہا کہ وضو بنا، کھا پی، میں نے کہا وضو والی بات بھی سمجھ آتی ہے، پینے والی بھی سمجھ آتی ہے، کھانے والی سمجھ نہیں آئی، اور اس نے 3 لفظ بولے، وضو بنا، کھا پی، بولا میں نہیں، دل میں پھر میری مولویت جاگی کہ ہے نا دیوانہ، کھا، پانی کو بھی کسی نے کبھی عقل مند نے کہا کھا، لیکن کہتے ہیں جب میں نے وضو بنایا پانی، جب میں نے پیا پانی، لیکن جس وقت میں نے پانی پینے کے لیے منہ سے لگایا وہ لگے تو پانی مزہ ستو کا دے رہا ہے، مزہ ستو کا دے رہا ہے۔ کہتے ہیں دل کا آئینہ صاف ہو گیا کہ ٹھیک کہا تھا، کھا اور کلی بشربی وقلبی عینا، جب کھانا پینا اکٹھا ہو جائے تو دونوں لفظ اکٹھے قرآن میں کہتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ یہ بے وقت کی ساری راگنیاں ہو کیسے رہی ہیں، تو اس نے ہنس کے دیکھا، کہا شفیق صاحب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، ہمیں اللہ تعالیٰ، ہم ہیں نبی کی آل، ہم ہیں اس کے محبوب کی اولاد، ہمیں بغیر محنت کے ہم پر وہ نعمتیں تمام دیتا رہتا، ہمیں وہ نعمتیں اپنے نبی کے صدقے، ہم نہیں ہے کسی کام کے، تو نے ٹھیک سمجھا ہے میں بھار ہوں، میں بوجھ ہوں، میں نکارا ہوں، لیکن اللہ نے کبھی دروازہ رحمت کا مجھ پہ بند نہیں کیا، جو چاہا ہے اس نے نعمتیں مجھ کو دی ہیں، لیکن یہ میرا کمال نہیں، یہ اس کا کمال ہے جو آمنہ کا اللہ، سبحان اللہ، بات ہے نعمت کی، تو نعمت صرف یہ نہیں ہے کہ بندے کو 4 لفظ آ جائے، نعمت یہ بھی ہے کہ بغیر بادل کے برسات بھی ہو، بغیر موسم کے انگور کے ٹوکرے بھی مل سکتے ہیں، اور لوگ ساری عمر کھپائے کرسی نہ ملے، اور ان کے لیے بالکل پکے ہوئے پھل کی طرح جائے تو آگے حکومت مصر انتظار میں بے قرار ہے۔ تو اللہ حضرت یعقوب نے کہا میرے پیارے بچے،